مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں۔ تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم اصل بھائی، وعلیکم السلام کیسا عزیز مزاج ہے؟ بھائی۔ کیسا مزاج شک- مزاج آپ کا؟ شکر الحمدللہ، آپ بھی خیریت سے ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج دیکھیے، دفتر سے بات ہو رہی ہے آپ سے، اور آپ گھر پہنچ چکے ہیں اس وقت۔ سردی کا عالم دونوں طرف ایک ہی ہے۔ ہیوسٹن میں 26-27 ڈگری فahrenheit ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے سال میں 2-3 روز، لیکن یہ اچھا، وہی 2-3 روز چل رہے ہیں۔ ہماری آپ کی پہلی روبرو ملاقات اسی قسم کے حالات میں ہوئی تھی، مجلس ترقی ادب کے سرد خانے میں۔ جی بالکل بالکل۔ اور بڑی خواہش تھی کہ ہم بیٹھیں ساتھ میں، اور کچھ پڑھتے جو ہیں، خانوادے کی بھی کھلیں، اپنا بھی تعارف ہو، آپ کا بھی تعارف کروائیں، اور ایک محفوظ ہو جائے گفتگو۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کے اگلی نسلیں جو ہیں، کبھی اس گفتگو کو اگر یوٹیوب یا کسی اور ڈیجیٹل فارمیٹ میں دیکھیں، تو انہیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی۔ تو ٹھیک ہے ٹھیک آج ہے۔ آج اور چاہیں گے کہ جی جی بالکل، تھوڑا جو سا، بھی آپ پوچھیں، جو بھی آپ پوچھیں گے۔ کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، اور آپ کی گفتگو تو ایک انسان محب ہو جاتا ہے۔ ایک آ، آ، بس اس طرح ہے کہ میری پیدائش ملتان کی ہے، اور والد میرے تو بہاولپور ریاست سے تھے، تو وہ روزگار کے حوالے سے آئے تو پھر وہیں ٹک گئے۔ اور شہر کا تو آپ کو معلوم ہے، میں نے اپنا پہلا ناول جب لکھا ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، تو دراصل میری اپنے ہی ملتان کا بچپن، لڑکپن، جوانی تک، یا جب تک میں رہا، اور اب بھی رشتہ جو ہے، تو اس حوالے سے جس سطح پر اس شہر کو دیکھا تھا، اور وہاں کے خانوادوں کو، اور وہاں کی گلیوں کو، وہاں کی گرمی کو، یا وہاں کے مزاروں کو، یا وہاں کے روضوں کو، تو وہ ایک اور ہی دنیا تھی۔ تو وہ ابھی تک اندر ہے۔ تو آدمی بے شک چلا جاتا ہے، لیکن اپنی مٹی تو ساتھ لیے پھرتا ہے نا۔ تو بالکل وہ اس حوالے سے ملتان کا سید فیملی کے حوالے سے ہم تھے، تو ہم ہیں تو شاہ شمس سبزواری کا جو وہاں پہ مزار ہے، مقبرہ ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے۔ تو وہ بس وہ ایک نسل در نسل جو سلسلے چلتے ہیں، پھر اسی میں وہاں کی تہذیبی زندگی بچپن سے دیکھی۔ ہم نے تو محرم کو دیکھا ہے کہ پورا شہر جو ہوتا تھا وہ اس میں شامل ہوتا تھا، اور گلی کوچوں میں سبیلیں، اور مختلف جگہوں پہ جو یاد کی محفلیں، اور تو اس میں کوئی کسی فرقے کا یا کسی اس کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ ایک مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار اور تہذیب۔ تو اس کے علاوہ بھی جو اچھی بات تھی ملتان میں، وہ یہ ہوئی تھی کہ 47 کے بعد جو جن علاقوں سے لوگ وہاں آئے اور آباد ہوئے، انہوں نے اس شہر کو بہت کچھ دیا۔ مثلا یہ لوگ آئے تھے ہریانہ سے، اور اس کے اطراف سے، اور اس کے گلی گاؤں سے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے۔ تو وہ بڑے ہنرمند لوگ تھے، اور بہت کاریگر لوگ تھے، اور وہ زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، اور ان کو ان محلوں میں آباد کیا گیا جو ہندو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو وہ تنگ و تاریک علاقے تھے، کوئی اتنے امیر ہندو ملتان میں نہیں تھے۔
چند ہوں گے. تو جی جی میری ذات کی حد تک میں بتاؤں کہ میری ساری تربیت میں اس ہجرت کے ذریعے سے جو لوگ وہاں آئے انہوں نے میری تربیت میں حصہ لیا، جن میں استاد ہیں. یعنی پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج تک کے جو استاد ہیں وہ سارے وہ ہیں جو ادھر سے ہجرت کر کے آئے اور پھر یہاں آ کے آباد ہوئے، اس زبان کو اپنایا، اس کلچر کو اپنایا، اس شہر کو اپنایا اور اس سے محبت کی. وہ محبت ہمیں دی کہ ہم مقامی تھے تو نہ کوئی مقامی رہا نہ کوئی مہاجر رہا. یہ ایک بہت بڑا ملتان کا ورثہ جو ہے، میں بالکل سمجھتا ہوں بالکل. اس نے مجھے بہت کچھ دیا. اظہر بھائی، ہم آتے ہیں تعلیم کی طرف بھی. ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی آف پنجاب ہے جہاں سے کہ آپ نے یا تعلیم کا سلسلہ ہے، پھر پی ایچ ڈی جو ہے وہ آئی بلیو کہ یہ ملتان واپس. جی 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 جی. یہ اس طرح ہے کہ میری خوش قسمتی ظاہر ہے کہ جو بھی دیکھیں ہم جہاں تک بھی پہنچیں گے عدیل، اس میں ہماری اللہ تعالی کی طرف سے کچھ اسباب ضرور ہوں گے. ایسا بالکل. نہیں ہوتا کہ آپ بغیر اسباب کے کسی بھی جگہ تک آتے ہیں. تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہائی اسکول کی سطح پر جو میرا ہائی اسکول تھا وہ میری قسمت اچھی کہ وہ پرائیویٹ تھا اور ملت ہائی اسکول اس کا نام تھا. اور اس میں مجھ سے پہلے ہمارے اداکار محمد علی جو کہ ملتان میں ان کے پیرنٹس سیٹل ہوئے تھے اور ان کے والد جو امام مسجد تھے اور عام سے گھرانے سے تھے یہ لوگ، تو جیسے ہم تھے. تو جی جی اس سکول میں محمد علی نے تعلیم پائی. تو میں جب داخل ہوا تو علی بھائی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ یہاں سے گئے. اس کے بعد حیدرآباد چلے گئے تھے، وہاں سے وہ پھر فلموں میں آ گئے. زید بخاری نے ان کی تربیت کی، آپ کو جی جی معلوم ہے. بالکل تو بالکل. پھر وہ آ گئے. خیر، علی بھائی کے آخری وقت تک، بلکہ کل بھی مجھے زیبا بیگم کا فون آیا خیر خیریت کا، تو ہماری خیر خیریت ہم معلوم کرتے رہتے ہیں. تو اس گھرانے سے پھر بڑی محبت. تو یہ سکول کی دین ہے، میں یوں کہنا چاہوں گا. صحیح تو پھر صحیح. اس سکول سے نکلے تو کالج پہنچے. کالج جو تھا وہ ایمرسن کالج تھا، انگریز کا بنایا. اور اس میں جو اساتذہ تھے، یہ میری قسمت اچھی کہ انگریزی، اردو، خاص طور پر اردو کے جو اساتذہ تھے وہ بھی کچھ مقامی سمجھ لو کے تھے اور باقی ادھر سے آئے تھے، اور ان میں پی ایچ ڈی بھی تھے اور ان میں بڑے لائق فائق استاد تھے. تو پھر ہمیں اس تربیت کا بھی صلہ ملا. اس میں ارشد صدیقی صاحب تھے، اس میں ڈاکٹر اسد اریب صاحب تھے، اسلم انصاری صاحب تھے، خلیل صدیقی صاحب تھے. یہ سارے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے سوائے اسلم انصاری کے، باقی جی سب جی باہر سے. تو ان لوگوں کے پاس بہت سارا تجربہ تھا اور بہت سارا علمی ورثہ تھا، جو فارسی میں بھی تھا، جو ہندوستانی زبانوں میں بھی تھا. تو اللہ کا شکر کہ اس سے ہمیں ایک ذوق پیدا ہوا اور وہ ذوق آج تک عدیل کام آ رہا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ دین ہے اس شہر کی یا اس کالج کی. نہیں، کیا کہنے کیا کہنے. ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب چاہیں گے کہ کیا اچھا ہو کہ بھاولپور کا آپ نے تذکرہ کیا، وہاں سے آپ کے والدین ملتان آئے. تو ایک دو پشت پہلے اگر صرف نام جہاں تک شیئر کر پائیں، دادا دادی، نانا نانی، والد والدہ، بچوں کے لیے، تو کیا اچھا ہو. یہ عدیل اس طرح ہے کہ اب لوگوں کو شاید یہ باتیں بلیویبل نہ ہوں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ میرے دادا حسین شاہ تھے، میں ملا ہوں، میں ان کی گود میں کھیلا بھی ہوں، اور وہ سیٹل ہوئے تھے ایک دیہات میں. اور سیٹل کیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ایک جھنڈا لے کے وہ ایران سے نکلے تھے یا پتہ نہیں عراق سے، اور انہوں نے ایک کوئی گھوڑا تھا جس پہ وہ بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا جہاں یہ گھوڑا رک جائے گا میں وہاں رک جاؤں گا. تو وہ جس گاؤں میں رکا، اب یہ
آج کسی کو بتائیں تو شاید بلیو نہ کرے. تو وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے, تو ان کو لوگوں نے زمین دے دی, انہوں نے کہا آباد ہو جاؤ. وہ کھیتی باڑی پہ آ گئے. پھر میرے والد صاحب, میرے چچا, وہ ان لوگوں نے بسا. تو میرا بچپن گزرا ہے ان درختوں میں اور ان کھجور کے درختوں میں کہ جو اس علاقے میں تھے. تو ایک طرح سے ہم چھٹیوں میں جاتے تھے, تو چھٹیوں میں جا کے جب ہم وہاں رہتے تھے تو وہ آج تک میں مجھے وہ سارا تجربہ میرے اندر موجود ہے, بہت دلچسپ, کہ جس میں کہ کھجوروں کے باقاعدہ باغ تھے. یعنی دن میں کھجوروں کے درختوں میں جگنو دیکھے ہیں میں نے, دن میں, یعنی کیا اتنے کہتے ہیں. گھنے وہ تھے. تو بہرحال تو تو دادا یہ ایک دادا حسین شاہ ہوئے, اور یہ کون سے گاؤں میں ٹھہرا وہ گھوڑا؟ یہ بستی کوٹلا پٹھان اچھا ایک اچھا ہے, اچھا. ابھی بھی ایک اسٹیشن ہے کوٹلا پٹھان. اس سے ہٹ کے ججا عباسیاں ہیں ایک طرف کوٹلا پٹھان, تو بیچ میں یہ بستی تھی. اور عام سی بستی جیسے ہوتی ہے, 20-25 گھر یا 30-40 گھر ایسے ہی ہوں گے, پھر فاصلوں پہ دوسری بستیاں, تو اس طرح ہی تھا یہ علاقے. تو ڈاکٹر بہرحال اب صاحب، تو خیر. دادی یاد جی ہیں؟ جی دادی یاد ہیں؟ جی, دادی تو ہماری ماشاءاللہ اللہ نے ان کو 100 کے قریب ایج دی تھی. تو وہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو چکی پیستے دیکھا ہے. میں وہ سارے گھر کا تندور وہ جلاتی تھی, کھانا وہ بناتی تھی. وہ تو بڑی ایکٹیو ماشاءاللہ, وہ تو بہت دیر تک ہمارے ساتھ رہی, اور بہت جفا کش ایک خاتون اس علاقے کی تھی. تو وہ وہیں میرے دادا نے شادی کر لی, تو بس وہ وہیں کی تھیں, بستی کی تھیں, اس لیے وہ ان میں وہ خواتین والی وہ جفا کشی تھی. جی جی. نام سارے کام. نام بھی شیئر کر لیں اگر یادداشت میں ہے دادی کا. دادی کا نام مجھے اس وقت یاد, کو ہم نے تو دادی دادی کہا, کہیں کاغذوں میں ہوگا, مجھے اس وقت پوری طرح ہماری سے یاد نہیں. ہمیں ایک چیز یاد آئی اس وقت ڈاکٹر صاحب کہ ہماری بات ہو رہی تھی ضیاء محی الدین صاحب سے, گھر پہ ہی تھے روبرو یہیں ہیوسٹن میں. تو ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ جب رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس میں ان کا داخلہ ہوا اور انہیں اپلیکیشن دی گئی کہ آپ یہ بھریے اپلیکیشن، تو اس میں مدرز میڈن نیم کا ایک خانہ تھا کہ والدہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے آپ کی. تو انہوں نے خط لکھا والد کو کہ والدہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, ضیاء صاحب سے ہمارے بھی بہت جی، اچھے تعلقات, بڑا اچھا ہم وقت بھیجیں گے گزارتے. لنک آپ کو. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور ہمارے خیال میں وہ ہمیشہ اچھی کرتے تھے, ہمیشہ بہت سی گفتگو. خیر, تو اس طرح سے ہم نے کبھی, اچھا ہمارے یہاں خواتین کے نام بلانے کا جی رواج جی بھی نہیں بالکل تھا. بالکل یہ بالکل آپ کو بالکل معلوم ہوئے گا, یہ اماں ہے, یہ ماسی ہے, یہ خالہ ہے, یہ ممانی ہے. تو یہ رشتے ہوتے تھے, اور باقی کسی صحیح. نام سے کبھی کسی نے نہیں پکارا. ایسا ہی تو خیر, بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے بہت خانوادے میں بھی یہی سلسلہ رہا. لیکن کوشش رہی کہ ڈاکومنٹ کیا جائے. تو پھر اچھا، نانا نانی سے ملاقات رہی؟ نانے کے ہاتھ تم بھی کھیلے, نانی نے کھلایا. وہ تو ملتان میں تھے نا, تو جی جی. بچپن تو میرا سارا, میں تو پیدا ہی انہی کے گھر ہوا. تو وہ گھر میں گائے ہوتی تھی, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ میری نانی نے کہیں اماں سے کہا کہ یہ مجھے دو, میں اس کا رنگ جو ہے نا سفید گورا ہونا چاہیے. تو انہوں نے مجھے اس گائے کے نیچے کر کے دھاریں ماری دودھ کی میرے چہرے پہ, کہ یہ ایک رسم ہے کہ اس سے اس کا رنگ جو ہے صاف ہوگا. تو بہرحال ہم کتنے صاف ہو سکے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. تو بہرحال مجھے آج بھی یاد ہے یہ چیزیں. تو بڑا اچھا وہ بھی ماحول تھا. پرانا شہر ظاہر ہے, جی جی. گلیوں میں, اور اس کا اپنا مزاج ہے, اور اس مزاج کو اس زمانے میں ہم نے بہت انجوائے کیا, بہت خوشی سے اس کو. اس وقت کی بہت سارے قصے بھی ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہیں, عزیز رشتہ دار بھی سارے وہیں تھے. تو
ہمارے دور کے ایک رشتہ دار تھے میری نانی کے، وہ بہت بڑے ترقی پسند کمیونسٹ رہنما بنے، اور ان کے پاس زمینداری تھی. آج بھی ان کے آم کے باغ ان کا بیٹا جو ہے وہ زاہد گردیزی اس کو دیکھ بھال کرتا ہے، بلکہ وہ مینگو گروورز ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہے ملتان میں، زاہد گردیزی. تو کسور گردیزی یہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا، اور یہ سبط حسن، فیض صاحب سب ان کی کوٹھی میں ٹھہرتے تھے، تو ہمارا بچپن ان کی کوٹھی میں ہی گزرتا تھا. تو ان کی لائبریری تھی بہت بڑی، تو ہمیں جتنا روسی لٹریچر آیا وہ سب انہوں نے پڑھایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی قسمت کی بات بالکل کہ بالکل میری بالکل. نانی کے رشتہ داروں میں وہ اتنا بڑا نام، اور جو برے صغیر کا اتنا بڑا رہنما کسور گردیزی، تو ان کے بارے میں تو خیر کتابیں بھی ہیں، اور تو ان کی لائبریری مجھے آج بھی یاد ہے. وہ آتے تھے لاہور جب بھی، بلکہ جب میں یہاں لاہور آ گیا تھا تب بھی گردیزی صاحب کی کوٹھی گلبرگ میں تھی، تو آتے تھے تو مجھے بلوا لیتے تھے، تو میں سنگ میل میں جاتا تھا ان سے ملنے، تو وہ آئے ہوتے تھے. تو کیا کرتے تھے آپ یقین کریں کہ کم از کم 200-300 کتاب وہ خرید کے تو وہ ملتان لے جاتے. تو جب بھی جس پھیرے میں آتے تھے، اتنے عالم آدمی تھے. ایک دفعہ سبط حسن صاحب میری دعوت پہ ملتان آئے، تو میں نے گردیزی صاحب کو بتایا نہیں، وہ ہوٹل پہنچ گئے ان سے ملنے، کہا کہ ابھی سامان اٹھاؤ شاہ جی، سبط حسن کو شاہ جی کہتے تھے، تو چلو میری کوٹھی. تو سبط حسن کا تاریخی جملہ ہے، کہنے لگے دیکھو شاہ صاحب، اس وقت یہ نوجوان مجھے یہاں لایا ہے اور میں اس کی دعوت پہ آیا ہوں، یہ جہاں ٹھہرائے گا میں وہیں ٹھہروں گا، اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو آپ مجھے بلائیے گا، میں آپ کے یہاں ٹھہروں گا. تو یہ لوگ تھے جو اتنی بڑی آسائش کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں سبط صاحب رہے. تو کیا بات کسور کیا صاحب بات. متاثر ہوئے ان سے، کہا یہ بھی میرا بچہ ہے تو اس کا بھی گھر ہے وہ. خیر بہرحال یہ باتیں میں بڑا نکل بڑا آئی. اچھا، بہت بہت اچھا. یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن نانا کا نام رہ گیا. نانا کا نام بھی ابھی بتاتا ہوں. جیسے رضا شاہ، رضا شاہ، ان کو سب رضا شاہ. رضو شاہ کہتے تھے لیکن وہ رضا شاہ تھے. اچھا 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 اچھا. اچھا سید تو رضا. اب والدین کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی جی. تو تو آپ والد میرے غلام اکبر شاہ، ان کا وہیں سے انہوں نے میرا نام اصغر رکھا. تو والدہ اقبال بیگم اسکول میں پڑھی تھی، اور بس پھر اس زمانے میں اتنا کالج تک جانے کا رواج ہم ان گھروں میں نہیں تھا، تو بس پھر شادی کے بعد وہ ہمیں پڑھانے پہ لگ گئی، اور کیا. تو بالکل بڑی، بالکل. میں نے ان کا خاکہ بھی لکھا ہے اپنی والدہ کا، چھپا تھا، اور پھر کئی بار ریپیٹ بھی ہوا. تو وہ بھی ایک ایسی ہستی تھی. میں چونکہ گھر میں بڑا تھا تو مجھے بہت موقع ملا ان کے ساتھ رہنے کا اور ان کو سمجھنے کا. تو میں نے کوکنگ بھی انہی سے سیکھی، کیونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا، چوکی ڈال کے بیٹھا ہوتا تھا، سبزی کاٹ کے بھی میں ہی دیتا تھا. جہاں ہمارا گھر تھا اس کے ساتھ کافی زمین تھی، تو اس زمین پہ ہم سبزی اگاتے تھے، تو سبزی گھر کی تھی، تو وہ میں ہی کاٹ کے آتا تھا، پھر میں ہی بنا کے دیتا تھا ان کو. تو اس طرح سے مجھے بہت چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. میں اب گھر میں کوکنگ کرتا ہوں، بلکہ میرے بچے میری ہی کوکنگ کہتے ہیں کہ آپ کریں. تو اب تو تینوں بچے باہر ہیں، لیکن جب تک تھے تو میرے ہاتھ کا کھاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ بنائیں پاپا. تو وہ خیر، تو اس طرح سے یہ والدہ کا کی پوری جو تربیت تھی یا جو ان کے ساتھ وقت گزرا، اس کا ظاہر ہے کہ میرے اندر بڑا اہم حصہ ہے ان کا. تو میں نے انجوائے بھی بہت کیا. میں پیسے کھاڑ لیتا تھا، وہ کیونکہ گھر کی ہر شے میں ہی خریدتا تھا، تو بیچ میں سے میرا ایک حصہ ہوتا تھا جو میں باہر سے چیزیں کھا پی کے آتا تھا. تو وہ دوپہر کا کھانا جب ہوتا تھا کہتا تم کھا کیوں نہیں رہے، تب مجھے بولنا پڑتا تھا کہ وہ پیسے اس میں سے نکال کے میں نے راستے میں سے یہ کھایا ہے. تو بہرحال یہ ایک بھائی
رشتہ دیکھیے عجیب تھا. اس میں خاصی چیزیں جو ہیں قدرے مشترک ہیں، کیونکہ ہمارے والد کا اچانک انتقال ہو گیا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد. وہ 31 برس بعد ڈاکٹر صاحب گئے تھے انڈیا اپنی بستی کو دیکھنے کے لیے، ہاں ہاں اور ہاں وہیں ہاں. ہارٹ اٹیک ہوا. او اور او وہیں دیکھو زمین کھینچ کے لے بالکل، گئی. اور اپنے اپنے ہمارے دادا کی قبر جو ہے وہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی ہے وہاں، اور وہیں والد کو جگہ دی بستی والوں نے. میرے چچا اس وقت حیات تھے. ہاں. تو والدہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں امریکہ یہ آئیں. کون سا علاقہ ہے، کون سا علاقہ ہے؟ یہ ہے یو پی کا، اتر پردیش، نجیب آباد، ایک چھوٹی سی جی بستی میں ہے. جانتا ہوں نجیب آباد. نجیب آباد کے تو ادیب مشہور ہیں. اور میری مسز ڈاکٹر شیبہ جو ہیں، جی جی. ان کے جو پیرنٹس تھے یہ شاہجہاں پور سے کے تھے. تو میرے سسر اور میری ساس صاحبہ یہ علی گڑھ میں پڑھے تھے سارے. تو پھر میرا سسر جب یہاں آئے تو وہ انگریزی کے استاد تھے، انگریزی کے پروفیسر تھے. تو انہوں نے بہت شاگرد اپنے اچھے پیدا کیے. تو ڈاکٹر شیبہ ان کی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی. تو یہ اپنے شاہجہاں پور کو اور اس اپنے فیملی کو، رضوی فیملی سے ہیں، تو بہت یاد کرتی ہیں. تو اور ہماری بہت والدہ سارے قصے. ہماری والدہ رضوی فیملی سے، اور جی ہمارا جی جی. کہیں نہ کہیں ڈاک خانہ مل جائے گا بھابھی سے جب ظاہر ہے بات ظاہر ہے با- ظاہر ہے، با- ان کا بھی کہیں مل جاتا ہے. بات ہوگی. بہت آداب، بہت سلام بھابھی کو. جی اور بالکل تو بالکل. ضلع بجنور لگتا ہے، اور وہیں پھر ہماری والدہ جو ہیں، اور والد الہ آباد میں رہے. والد نے بیچلرز کیا یونیورسٹی، لکھنؤ یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد 47 میں مائگریشن پاکستان آ گئے. اور پھر ان کا میسٹرز جو تھے، دونوں میسٹرز وہ یونیورسٹی آف سندھ حیدرآباد سے تھے، بی ٹی بھی وہیں سے تھا. یہ والدہ کی بڑے. بات ہو رہی تھی. جی. تو جب آپ نے اپنا واقعہ بتایا سلسلے، تو وہی رہے. ہماری والدہ کی بھی نماز کی چوکی تھی، اور اچھا گھر میں سب سے چھوٹے تھے، تو بہت بہت قربت تھی. اور جب وہ یہاں آئیں تو وہ بڑا مس کرتی تھیں نماز کی چوکی کو. تو ہم یہاں ہوم ڈیپو ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں سے لکڑی وغیرہ لا کے گراج میں اچھا اچھا. چوکی بنی. اور اب مشیگن میں سمجھیے 40 42 برس سے جتنے ثواب کے کام اور گناہ کے کام ہیں، وہ سب والدہ کی چوکی پہ، ہر قسم کی نشست وہیں ہوتی ہے. اور وہ ایک طرح ایسے سے ہی ہے. ہماری بزم کی ایک نشست گاہ بن گئی ہے، جہاں شاید ہی کوئی ادیب و شاعر ایسے ہوں جب اس چوکی پہ بیٹھ کے جہاں گفتگو نہ ہوئی ہو. تو ایک خواہش یہ بھی ہے کہ آپ اور بھابھی جب یہاں آئیں امریکہ تو ساتھ بیٹھیں، اور والدہ کی چوکی پہ بیٹھ کے روبرو گفتگو بھائی ہو. یہ تو سعادت ہوگی، اللہ نصیب کرے. اس طرح کے بزرگوں کی جو لیگیسی ہوتی ہے اس میں آپ آ جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے. تو وہ بڑی. تو اللہ کو بہتر معلوم ہے. تو تو باقی یہ ہے. ہم نے بھی کھانے بنانے ان سے سیکھے، اور کووڈ کے دوران بہت کام آیا وہ یقیناً ساری تربیت. یقیناً یقیناً یقیناً. تو اب تو تھوڑا سا آگے کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تعلیم، اور پھر یہ ملتان سے آپ کا پی ایچ ڈی، تو پی ایچ ڈی کیا 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 تھیسس یا فوکس، کیا سبجیکٹس؟ ایکچولی عدیل میں پی ایچ ڈی میں نہ تو سنجیدہ تھا نہ کرنا چاہتا تھا. میں پہلے ذرا سا یہ بتا دوں کہ میں پڑھانے لگ گیا تھا سرکاری کالج، اسی اپنے ہی کالج میں. یعنی میں سلیکٹ ہو گیا اور مجھے میری اپوائنٹمنٹ ایمرسن کالج ہی میں ہو گئی. تو جہاں سے پڑھ کے نکلا تھا وہیں وہیں. پڑھانے لگا. جی جی. تو اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی کسی کی کیا ہوگی کہ وہی استاد جن سے میں 2 سال پہلے پڑھ کے گیا تھا وہ میرے رفیق کار ہو گئے. انہی کے ساتھ میں اب سٹاف روم میں بیٹھنے لگا. تو یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ وہی ارشد صدیقی، وہی اسلم انصاری، وہی اسد اریب صاحب، وہ سارے میرے کلیگ ہو گئے. اچھا، اس کے بعد یہ اچانک کیا تبدیلی آئی، چونکہ آپ نے پوچھ لیا.
تو میں پھر ذرا وہ راستہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں کہاں سے گزرا. تو یہ 1977 آ گیا, میری 1972 کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو میں نے یہ پڑھایا یہ عرصہ, تو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آ جاتا ہے. تو میری جو ملتان میں موجودگی تھی وہ مکمل ترقی پسند معاملات کی تھی. میں نے جی جیسے جی بتایا نا کہ میرے خود ماموں کسبر گردیزی جو تھے وہ کمیونسٹ رہنما آپ کے سامنے ہی ہے. جی جی تو پھر ظاہر ہے ہماری تربیت تو ان ہاتھوں میں ہوئی تھی. نتیجہ امروز اخبار وہاں سے آتا تھا جو ترقی پسند تھا, فیض صاحب کا اخبار تھا. اچھا, اس اخبار میں میں لکھتا تھا, 4-5 سال سے لکھ رہا تھا, تو وہ نظریات واضح تھے. اور یہ میرے ناول جہاں آباد کی گلیاں میں بھی کچھ چیزیں اس کی آئی ہیں. تو بہرحال ضیاء الحق صاحب نے جن لوگوں کو, جن پروفیسروں کو اپنے گھروں سے نکالا, اور وہ ایک مذہبی جماعت کے کہنے پر کہ جی یہ لوگ تو کمیونسٹ ہیں, ان کو نکالیں, تو وہ ہمیں نوکری سے نہیں نکال سکتے تھے. اس کی ایک وجہ تھی کہ اگر نکال دیتے تو پھر جب اگلے دور میں جمہوریت آتی تو ہمیں پھر پورے واجبات کے ساتھ ان کو لینا پڑنا تھا. تو اس لیے انہوں نے ہمیں تبدیل کرنے پہ اکتفا کیا. تو مجھے شکرگڑھ ایک علاقہ ہے جو سیالکوٹ والی سائڈ پہ ہے, اور ادھر جموں کے ساتھ ملتا ہے, گرداسپور جموں کے ساتھ, جہاں پر یہ کرتارپور انہوں نے اب اوپن جی کیا جی ہے, جی یہ وہ علاقہ ہے. تو وہاں میں چلا گیا, میرے ساتھ اور بڑے لوگ تھے. شعیب ہاشمی صاحب گورنمنٹ کالج سے گئے, انور ادیب صاحب گورنمنٹ کالج سے, بہت سارے بڑے استاد. میں تو خیر ایک معمولی ابھی لیکچرر ہی تھا, تو سب کو ضیاء الحق نے در بدر کر دیا. کوئی بات نہیں, ہم آ گئے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر جو رائٹر بننا چاہے اس کو اور کیا چاہیے, اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. پارٹی ہاؤس مل گیا لاہور کا, تو پھر میں لاہور آنے لگا, اور پھر لاہور ہی میں نے تبادلہ کرایا, پھر گورنمنٹ کالج ملا مجھے. تو یہ برکت ہے اس دربدری کی کہ جس میں مجھے یہ لاہور مل گیا, اور پارٹی ہاؤس کی تربیت, انتظار حسین سے دوستی ہو گئی, منیر نیازی سے دوستی ہو گئی, سب سے جتنے بھی تھے, اشفاق احمد, مظفر علی سید صاحب, یہ ایک پورا زمانہ, ظہیر کاشمیری, یہ سب میرے بہت دوستوں میں. اور بہت میں نے بڑے بہت بڑے لوگ بہت بڑے نام ہیں. ان سے سیکھا بھی. ابھی پی ایچ ڈی کا میرا کوئی ارادہ نہیں, میں صرف اٹھنا بیٹھنا اور لکھنا سیکھ رہا تھا. اور سبط حسن کے پرچے میں چھپ رہا تھا جو کراچی سے آتا تھا, پاکستانی ادب, اس میں بہت سارے شاعر چھپے, خاص طور پر ثروت حسین مرحوم جی میرے دوست تھے. تو یہ وہاں سے میری دوستی ہوئی سرمد صاحبائی کے ساتھ, ثروت حسین کے ساتھ, عبید اللہ علیم کے ساتھ. تو یہ وہ زمانہ ہے. تو اس وجہ سے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ترقی پسندوں کے ساتھ رہا. اسلم اظہر صاحب جب آئے پی ٹی وی کے جو تھے, تو اس زمانے میں نے لکھنا شروع کیا تھا, تو ان کی آشیرواد بھی رہی, انہوں نے بھی ہاتھ سر پہ رکھا. تو یہ ایک مجھے ایک اچھا ماحول مل گیا. تو میں یہیں سے ہی پی ٹی وی نے مجھے بلا لیا, کہا کہ ڈرامے لکھو, لکھنا چاہو تو آ جاؤ, ہمیں ضرورت. تو بس وہاں سے میرا کام اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسیلہ بنا. تو قمر آفتاب احمد تھے, بہت امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے جی جی فلم, انہوں نے مجھے اسکرپٹ لکھنا سکھایا, پہلی تربیت انہوں نے. تو اب وہاں سے پھر میرے ڈرامے, آگے کا سفر آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں پیاس. جب ڈراموں میں, ہاں پوچھیے اگر اس حوالے سے. نہیں نہیں, 89 میں ہم سمجھتے ہیں پیاس آپ کا ڈرامہ تھا. جی میرے, پھر یہ میں بتا دیتا ہوں, دریا 86 میں آیا, پیاس آیا, پھر خواہش آیا, پھر چاند گرہن کراچی سے ہوا, جی پھر جی نجات کراچی سے ہوا, پھر میرے بہت ساری چیزیں کراچی سے ہونے لگی, اور میں کراچی کے لیے خیر لکھنے کو تو میں اسلام آباد, کراچی, کوئٹہ, سب پی ٹی وی کے جہاں جہاں تھے سب نے مجھ سے لکھوایا. تو وہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ چیزیں, پھر پرائیویٹ دور آ گیا, وہ سلسلہ چلتا رہا. تو میں پی ایچ ڈی کے لیے مجھے کئی لوگوں نے کہا
مثلا فیض صاحب کی وفات جب ہوئی تو میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ فیض صاحب کا جنازہ جا رہا ہے اور ایک ہاتھ میرے کندھے پہ آیا. یہ اورینٹل کالج کے بہت بڑے اس وقت کے پروفیسر بھی تھے اور اس وقت کے پرنسپل بھی تھے, خواجہ محمد زکریا, بہت پیارے انسان, بہت بڑے استاد ہیں خواجہ. انہوں نے کہا کہ تم چونکہ ترقی پسند ہو اور فیض فیملی کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا رشتہ ہے تو تمہیں میں پی ایچ ڈی کراتا ہوں فیض صاحب. تو میں سوچا یہ کہ اس وقت یہ 1984 ہے, 84 ہے جب فیض صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جی جی. سوچا کہ اگر میں ٹیلی ویژن چھوڑتا ہوں اور پی ایچ ڈی میں آ جاتا ہوں تو 2-3 سال کا گیپ آ جائے گا, اور جب میں دوبارہ پی ٹی وی جانا چاہوں گا تو کوئی مجھے گھسنے نہیں دے گا, کیونکہ جب بھی آپ نکلیں گے تو پھر کوئی جگہ لے لے گا. تو خیر میں نے ترجیح دی کہ میں ڈرامہ نگار بنوں. میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی. تو پی ایچ ڈی میری 2006 کی ہے, یعنی اچھا اتنے اچھا, بہت عرصے عرصے بعد بعد. میرے دوستوں کے اصرار پر وہ سید وقار عظیم کی افسانوی ادب پہ ہے پی ایچ اچھا ڈی. اچھا. میرے چونکہ اس فیملی سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات, اختر وقار عظیم ٹیلی ویژن میں میرے ساتھ تھے, تو اطہر وقار عظیم مرحوم وہ بھی ٹیلی ویژن میں ساتھ, تو میرا اس خانوادے سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا. تو اس وجہ سے ان کے گھر سے مجھے ساری چیزیں میسر تھیں. اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے, اور آسان ہی تھا, ہو گیا. تو دو تو ہزار اس چھ طرح سے وہ ہوا. 2006 میں کام مکمل جی ہوا پی ایچ ڈی کا. تھوڑی کچھ 5 منٹ کے لیے پھر پیچھے آتے ہیں. جی آپ کے خانوادے میں بھائی بہن جی وغیرہ؟ جی ہم 5 بہن بھائی, اور سب سے بڑا جیسے کہا میں, اور شروع میں سکولنگ اور تک تو میں نالائق تھا. میرا چھوٹا بھائی جو بالکل امیجیٹ مجھ سے چھوٹا, ڈاکٹر صفدر, وہ بہت لائق تھا تو وہ ڈاکٹر بنا, ظاہر ہے منسٹر کالج سے. تو وہ ڈاکٹر, اس سے بعد میری بہن ہے, وہ اس نے کیا تو ایم اے, لیکن پھر وکالت کی کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بڑے نامی گرامی وکیل تھے, تو اس لیے انہوں نے لا کر دیا. اور وہ میری جو بہن ہے زارا سجاد, وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو گئی اپنی وکالت کی وجہ سے, اور اس نے اپنے علاقے کی عورتوں کے رائٹس کے لیے بہت فائٹ کی, ابھی بھی کر رہی ہے. ابھی بھی اس کا چیمبر جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے لیے. تو وہ پھر آئی رحمان کا جو ہے نا اپنا یہ کمیشن, ہیومن رائٹ کمیشن, جی اس جی. میں آ گئی. اور اس میں تو یہ وہ میری بہن ہے, ابھی بھی اپنا کام وہ کر رہی ہے. ان سے چھوٹی جو تھی وہ پروفیسر ہو گئی تھی, تو وہ ریٹائر ہیں آج کل, گھر پہ ہوتی ہیں. تو ایک بھائی میرے حیات نہیں ہے, ان کی ڈیتھ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئی, وہ انگریزی کے پروفیسر. تو یوں ہمارے والد نے ہم 5 کو اللہ کے فضل سے اپنے محدود ذرائع میں, بہت محدود, انہوں نے ہمیں اپنی تعلیم مکمل کرائی. تو پھر کیا اللہ نے کیا سارا کچھ. ایک بھائی اور ایک بہن کا نام رہ گیا. نہیں, میں سائرہ بانو میری سب سے چھوٹی بہن, جی جو پروفیسر سائرہ بانو ابھی ریٹائر ہوئی ہیں کچھ عرصہ پہلے, اور ڈاکٹر صفدر علی, اور ڈاکٹر ناصر علی. تو یہ ڈاکٹر تو نہیں تھے, ناصر علی سید پروفیسر تھے. تو یہ ہم 5 بہن بھائی. صحیح صحیح صحیح. اور یہ آپ لوگ سب لاہور ہی میں سیٹلڈ ہیں؟ نہیں, ایک بہن تو لاہور میں ہے, تو وہ جو بڑی بہن ہے اس سے, وہ ملتان ہی میں ہے, کیونکہ ان کا چیمبر بھی ملتان میں ہے, ملتان میں پریکٹس کرتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب ایک سینئر عدیل سے بھی ملنا تھا کہیں نہ کہیں. ہاں یقیناً. تو بڑے بیٹے کا نام عدیل ہے, تو جی وہ یو کے میں ہے, اور اس نے سسیکس یونیورسٹی سے ایم ایس کیا. اس سے پہلے یو ای ٹی لاہور سے کر کے گیا, پنجاب یونیورسٹی سے وہ بزنس ایڈ کر کے گیا. تو اس کمبینیشن کے ساتھ اس نے سسیکس میں داخلہ لیا, تو وہاں سے ایم ایس کیا. کرنے کے بعد اس کو ایک امریکن فرم نے
اپنے ساتھ لگا لیا، تو ابھی تک وہ انہی کے ساتھ ہے. اور پھر اس کی شادی ڈاکٹر سے ہوئی جو پاکستانی ڈاکٹر تھی، تو وہ ان کا فیملی پھر وہیں لندن میں سیٹل ہے. تو بچے ہیں، دو میری پوتیاں ہیں، اور ظاہر ہے بڑی اچھی جا رہی ہیں اسکول میں. تو یہ ایک اس کا فیملی ہے. پھر اس سے چھوٹی میری جو بہن بیٹی ہے وہ ماہم ہے. وہ اس نے بھی یہاں سے گولڈ میڈل لیا 2 جگہ سے، ایک کینیڈ کالج سے اور پھر لاہور اسکول آف اکنامکس میں وہ پڑھی. تو اس کے بعد ان کا بھی رشتہ بزنس فیملی میں ہوا، تو وہ لندن میں وہ سیٹل تھے، ابھی بھی سیٹل ہیں. اور میرے داماد کا سول انجینئرنگ کا کام ہے کافی، تو وہ انہی کے ساتھ پھر کام کر رہی ہیں. تو میرے دو ایک نواسا ہے، ایک نواسی ہے. تو یہ ایک فیملی. تو تیسری بیٹی فاطمہ ہے، تو وہ انہوں نے بھی سائیکیٹری میں کیا، اور اچھا. کر کے وہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں لگ گئی، پروفیسر ہو گئی. تو وہاں سے کینیڈا میں اس نے اپلائی کیا، تو اس کو پی آر مل گئی فوراً ہی، پرماننٹ ریزیڈنسی. آج سے 3 سال پہلے وہ چلی گئی. تو ابھی وہاں وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھ بھی رہی ہیں. تو اس طرح سے وہ وہاں سیٹل ہیں اور آتی رہتی ہیں. تو وہ کینیڈا، لیکن پاسپورٹ ان کو مل گیا ہے، تو وہ شاید واپس آ جائیں. تو یہ ان کا اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہیں. تو بچوں کے کیا نام ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی. جی 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 جی. اسما نواسی کا نام ہے، حیدر میرے نواسے کا نام ہے. اچھا اچھا. حیدر نواسا ہے. اور جو پوتیاں ہیں، ایک زارا ہے، ایک صوفیہ ہے. چلیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ سارے سارے نام مکمل ہوئے. اور اب تو اتنے اکامپلشمنٹس آپ نے بتائے ہیں بھابھی کے کہ ان سے سیشن الگ ہوگا کبھی، آپ لوگ دونوں جی جب آئیں گے امریکہ کی طرف. نہیں، ضرور ضرور. یہ ڈرامے کا سفر جو ہے آپ کے آن لائن جو ہے، یہ جو 86 والا ڈرامہ ہے اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن پیاس سے سلسلہ شروع ہوتا ہے آن لائن. جی 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 جی. تو یہ پیاس پہلا اور پہلا ڈرامہ جو ہے ڈاکٹر جی صاحب، جی. یہ تحریک کیسے ہوئی؟ کسی نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ خود لکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، میں شاعر کے طور پر ظاہر ہے کہ پہلے آ چکا تھا، چھپ رہا تھا. تو ایک دن میں ٹیلی ویژن والوں میں نے مجھے بلایا. ٹیلی ویژن میں سرمد صاحبائی تھا میرا اچھا اچھا دوست، اچھا. جہاں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا یہ. اور مشتاق صوفی جو پنجابی کے بڑے اچھے شاعر ہیں، وہ میرے دوست تھے، وہ وہاں پروڈیوسر تھے. تو ان دونوں سے ملنے میں جاتا رہتا تھا جب بھی میں آتا تھا. تو انہوں نے مجھے پھنسا دیا کہ اپنی نظم ریکارڈ کراؤ. تو میں نے نظمیں ریکارڈ کرائی. پھر مشاعرہ جب بھی ہوتا تھا اس میں مجھے ظاہر بلا لیتے تھے یہ. تو ایک دن میں مشاعرہ پڑھ کے نکلا، تو جب مشاعرہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک مانیٹر لگا ہوتا ہے جنرل مینیجر کے کمرے میں، وہ جی دیکھ جی. رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے. تو اس نے مجھے دیکھا، میری نظم سنی، تو اس نے کسی سے کہا کہ اس کو بلاؤ. میں ابھی نکل ہی رہا تھا ریکارڈنگ کے بعد. تو انہوں نے کہا صاحب آ جائیں، آپ کو تو جنرل مینیجر صاحب نے طلب کیا. اور ان کا نام تھا قمر آفتاب احمد. تو یہ فیملی بھی ہریانہ سے سیٹل ہوا تھا ملتان. تو قمر صاحب وہاں سے پھر لاہور پڑھنے کے لیے آئے، پھر امریکہ چلے گئے، وہاں سے فلم کی ڈگری لی. ایک فلم بھی بنائی جھلک، بہت اچھی فلم تھی وہ، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے مزاج اور کمرشل مزاج میں فرق تھا. تو قمر آفتاب احمد نے امجد اسلام امجد کو چانس دیا تھا وارث لکھنے کے لیے. کیا پہلے کیا تو مشہور ڈرامہ. جی جی، امجد صاحب پہلے 7 سال تک لکھتے رہے، لیکن کوئی خاص، خود کہتے تھے کہ یار تمہیں تو ایک سٹرگل نہیں کرنی پڑی، اور مجھے تو 7 سال سٹرگل کرنی پڑی. تو اللہ کا شکر ہے مجھے سٹرگل نہیں کرنی پڑی. تو مجھے بلایا، کہا کہ ڈرامہ لکھو، میں سکھاتا ہوں. اور انہوں نے سکھایا، میں نے لکھنا شروع کر دیا. تو بس اس طرح سے آغاز ہو گیا. اور اس میں 86 میں
دریا سیریل ایک آیا جو میں نے پہلی بار چولستان جو ہمارے بہاولپور کا علاقہ ہے جی جی کیونکہ وہ میرا علاقہ دیکھا ہوا تھا اور پیرنٹس کی وجہ سے بھی میں ادھر جاتا رہتا تھا تو اس پہ میں نے کہانی بنائی تو وہ پہلی بار کیمرہ جو ہے وہ صحرا میں ایکسپوز ہوا اور وہاں کے رہنے والوں کی زندگی کو میں نے کیپچر کیا تو وہ سندھ میں بہت دیکھا گیا بہت پسند کیا گیا تو وہاں سے پھر مجھے پیاس تک پہنچنے میں آسانی ہوئی اور پیاس تو انڈیا میں بہت چلا اور وہاں سے جاوید اختر صاحب جب آئے تھے اس زمانے میں تو وہ چاہتے تھے اس پہ فلم بنانا تو ابھی بھی ایک آدھ دفعہ جب ان سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم ابھی بھی بنا سکتے ہیں بہرحال تو پیاس سے مجھے آپ کو نگار ایوارڈ ملا پیاس مجھے کیسے؟ بہت سارے ایوارڈ تو بہت سارے ملے ادیب جی اس میں گریجویٹ ایوارڈ ایک ہوتا تھا وہ اب تو نہیں ہوتے اب تو نہ نگار ہے نہ وہ ہے تو وہ تقریباً گریجویٹ ایوارڈ ہوتا تھا جو تقریباً ہر سال ہی مجھے جس سال میرا اچھا کام ہوتا تھا مل جاتا تھا تو ایوارڈ تو اللہ نے بہت دیے وہ تو 2006 میں دو کام ہوئے 2006 میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی مکمل کر ڈالا اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی 2006 کا ہے جی 2006 اب اس میں آپ سوچ لیں میری 20 سال کی اسٹرگل تھی کہ میں لکھ رہا تھا اور چاند گرہن میرا 1990 میں آیا جس جی نے انڈیا میں دیکھا گیا اور پوری دنیا میں دیکھا گیا تو بہرحال جب بھی ملے اللہ کی طرف سے بہت اہم بات ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بہرحال تو یہ واقعی ایسا ہوا ایک لکس اسٹائل ایوارڈ ملا آپ کو اور نام ہاں وہ بہت میرے بہت وہ انٹرسٹنگ نام ہے ڈاکٹر صاحب کہ خدا زمین سے گیا نہیں گیا نہیں ہے یہ وار آن ٹیرر پہ تھا یہ جب وانا میں اور یہ وہ مشرف صاحب کا دور ہے جب بہت برے طریقے سے صوبہ سرحد میں وار آف ٹیرر ہم لڑ رہے تھے اور جس میں کہ اسکول کے بچوں کا قتل عام ہوا جی جی بالکل پشاور آرمی اسکول کا تو یہ وہ زمانہ ہے تو اس وقت پھر آئی ایس پی آر نے اور سب نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنی یہ جنگ ٹیلی ویژن پہ بھی لڑیں تو اس وقت پھر قرآ میرے نام پڑا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کے میں نے پھر ریسرچ کی سارا کچھ کیا تو یہ ہوا اور بڑے اچھے طریقے سے ہوا تو ہمارے ہاں یہ لیکس سٹائل ایوارڈ بعد میں آیا تو اس کا پہلا ایوارڈ ہی مجھے مل گیا کیونکہ رائٹرز کا ایوارڈ نہیں ہوتا تھا تو پہلے سال انہوں نے رائٹر کا ایوارڈ اناؤنس کیا تو اس سال مجھے پھر انہوں نے دے دیا بہرحال یہ یہ جو ساری چیز نام ہیں ڈراموں کے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے خود انتخاب کیا ناموں کا یا یہ کوئی مشاورت تھی اس میں نہیں نام میں ہی رکھتا تھا اس میں بالکل میں سچ بول رہا ہوں اور میرا ایک ایک حرف جو ہوتا تھا وہ کنسیڈر ہوتا تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ کیونکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت تبدیلی ہوتی بھی رہتی انٹرسٹنگ نام بہت انٹرسٹنگ ہے سارے نام ہم نے یہ دیکھے گفتگو سے میں ابھی پہلے اور نام آپ کو بتاتا ہوں میگھ ملہار یہ میں نے بنگلہ دیش کے اوپر لکھا تھا بنگلہ دیش کے بننے کے بعد میگھ ملہار یہ 1993 کی بات ہے 2 کی بات ہے تو وہ تھا پھر محبت کا ایک پہر یہ میں نے اپنی لائف پہ لکھا جب میری وائف پہلی فوت ہوئی تو 3 بچے تو یہ میری اپنی کہانی ہے اس میں اداکار ندیم نے میرا والا رول کیا اور اچھا سیریل یہ بنا تو یہ نام بھی میں نہیں رکھا تو نام تو سارے تقریباً میرے اپنے نجات یہ جان ہاپکنز یونیورسٹی جو آپ کی ہے جی اس جی نے یہ مجھ سے کرایا اور یہ بہت ہی اہم سیریل ثابت ہوا جو کئی ملکوں میں ڈب کر کے پھر جان ہاپکنز نے دکھایا جس میں ترکی ایجپٹ بنگلہ دیش یہ 3 ملک ہیں تو کوئی سملر پرابلم سے تو جان ہاپکنز نے پھر یہ پروجیکٹ کیا تو بہرحال اللہ کا فضل ہے پھر ایک میرا جاڑے کا چاند ہے تو اس طرح کے نام میں نے کافی میرے نام ہیں پھر غریب شہر ایک سیریل تھا تو پھر یہ غلام گردش یہ بڑا اہم سیریل تھا یہ جو ہماری پولیٹیشین ہے
झांकी, आबदा हुसैन, ये जी जी उसकी जिंदगी पे था। और मैंने उसकी जिंदगी को सामने नहीं रखा, लेकिन इत्तेफाक से सिमिलैरिटी, मैंने एक खातून फ्यूडल को जो पॉलिटिक्स में है उसको मैंने पोर्ट्रे किया, तो वो उसकी जिंदगी के साथ मिल गया, तो बड़ी खुश हुई, उन्होंने देखा भी। तो ये सीरियल भी बहुत कामयाब गया था, गुलाम गर्दिश। एक आपने ड्रामा लिखा बोल मेरी मछली, जी जी जी, ये इसका ये जियो जब जी जी नया जी आया ना जियो का जियो। तो क्या क्या जी मुहर्रिक। ये इसमें जो अहम बात थी ना, ये आपने शायद देखा नहीं, ये अपने वक्त में बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें मैंने दिखाया कि जो हम लोग शायर लोग हैं ना, हम औरत को किस नजर से देखते हैं। सब शायर नहीं, चूंकि शायरों से वाबस्ता वाकयात है ये। आप तारीख में भी अगर आप देखें तो मजाज हों या जानिसार अख्तर हों या और शायर हों, फिर फराज साहब हों, फैज साहब हों, इनसे वाबस्ता बहुत सारे वाकयात जी आपके जी सामने हैं। अच्छा, तो कुदरत ने उनको हुस्न भी दिए, वो थे उबैदुल्ला अली में हमारे दोस्त, बहुत शर्मीले थे उबैदुल्ला, लेकिन रोमांटिक तो थे। तो इस तरह से ये एक मौजू मैंने पकड़ा अपनाई कि एक शायर है, वो किस तरीके से जो लड़कियां उससे ऑटोग्राफ लेती हैं, और वो जो एक माहौल है उसमें वो कैसे उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो ये मौजू बड़ा पहली बार आया, तो उससे वो अच्छा पॉपुलर हुआ। ये उनकी जो जो बड़ी जनरल प्रोडक्शन होती थी जो खास, उसमें उन्होंने इसको बनाया था, तो इकबाल नहीं, अंसारी ने। कोशिश करेंगे कि देखें। फिर एक और टॉपिक है आपका, एक बूंद जिंदगी। जी जी जी, ये पानी के ऊपर था। हमारे यहाँ जो पानी की कमी है जिन इलाकों में, तो ये भी फिर मुझसे लिखवाया गया कि आप इसको, तो जितने खसूसी प्रोजेक्ट्स है ना, अल्लाह का फजल है मेरे से। जैसे नैब जब पहली बार आई, तो जी जी उन्होंने कहा जी हमारे पास 13 केसेस हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं और वाइट कॉलर क्राइम है, तो आप लिखें। मैं डर भी गया, लेकिन फिर लिखा, तो सजा और जजा के नाम से जब वो चला है, तो वो यहां तक तो कयामत आ गई। इसलिए कि उसमें कोई चीफ सेक्रेटरी था, कोई उसमें बहुत बड़ा वजीर था, कोई उनकी रियल कहानियां थी जिनको उन्होंने पकड़ा था। तो वो मैंने नाम उनके नहीं दिए, स्टील मिल के चेयरमैन भी था, फलां भी था, फलां भी था, तो नाम मैंने कहा कि नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है, आप नाम फर्जी लें और वाकयात आप ये ले लें। तो बहरहाल वो भी मैंने किया। पाकिस्तान नेवी का सीरियल, वो भी मुझे उन्होंने कहा, वो भी हुआ, समंदर जाग रहा है। तो इस तरह के काम मैंने बहुत किए जो टेलीविजन के लिए। आजकल और कुछ लिख रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, आजकल एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हुआ। वो है अल्लामा इकबाल के 150 साल विलादत के, अगले साल पूरे हो रहे हैं 27 को, जी जी जी। 2017। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि उसमें उन्होंने मुझे दावत दी है, तो बाकी देखते हैं हालात। तो इकबाल की जिंदगी पे और उनके पैगाम पे तो एक सीरियल वो चाह रहे हैं। एक तो नहीं, अगर अगर हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह करे। तो अभी तो वो प्रोसेस में है, कागजी कार्रवाई में है, तो देखते हैं। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब भेजी, हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर अखलाक आहन। जी ये पर्शियन के प्रोफेसर हैं, जामिया मिलिया में है अच्छा दिल्ली में। तो उन्होंने इकबाल की तमाम गजलें जो हैं दीवाने इकबाल तरतीब दिया। अच्छा, वाह वाह वाह। तो उनकी मतलब वो ढूंढनी नहीं पड़ती है, अब आपको वो तकरीबन कोई तो 250 सारी इकट्ठी कर दी होंगी, इकट्ठी कर दी सारी होंगी। एक साथ कर दी हैं, और वो हमारे पास मौजूद है। हमारी ये अच्छा बातचीत काम। बातचीत चल रही है अब्बास भाई से, अब्बास ताबिश भाई से,
جی اور جی جی کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ ہم لے مجلس کے لے کے ترقی ادب تک پہنچ جائیں، اور وہ کتاب بڑی آسانی ہو گئی ہمیں، انہوں نے پوری واہ واہ، مطلب نہیں الف یہ سے. چھپ جائے گی، یہ چھپ جائے گی، کیونکہ علامہ کا نام ایسا ہے جی کہ جی. وہ مجلس ترقی ادب اس کو ظاہر ہے خوشی سے چھاپیں گے، ان کی اجازت ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، رائٹس تو ضروری ہیں، تو انہوں نے دی، انشاءاللہ مل جائیں گے، انشاءاللہ مل اجازت جائیں گے۔ بھی، اجازت بھی دی. اور اچھی بات یہ کہ 3 4 دن پہلے انہوں نے تمام جو پبلشڈ ورژن کے جو ہوتے ہیں نا PDF اور ٹائٹلز اور یہ سب، وہ اچھا سب اچھا، بھیج دیا ای میل کر کے ہمیں کہ جہاں مرضی آئے کر لیجیے. انڈیا میں تو ارے چھپ گئی، واہ، اور تو یہ ریختہ پہ ہے اور کہاں کہاں پبلش. تو آپ نے ایک ارے علامہ واہ، کا ذکر کیا تو یاد آیا، یہ پچھلے ہی ہفتے کا واقعہ ہے. اچھا واقعہ، اچھا واقعہ سنا ہے۔ میں اور جامعہ گیا ہوں، بہت بہت اچھی یونیورسٹی ہے، بہت اچھے لوگ بڑا ہیں۔ بڑا اچھا کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بڑا لطف آئے گا یہ دیکھ کے دیوان اقبال. یقیناً 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 اس کی کمی تھی، جی. یہ بہت اچھا کیا انہوں نے اس کو تو الگ اب کر ہم دیا۔ آتے ہیں کہ شعر کی طرف کب سفر شروع ہوا آپ کا؟ یہ کالج کا زمانہ ہے، ہر نوجوان اس زمانے میں احمد فراز بننے کی کوشش کرتے تھے، مجاز بننے کی کوشش کرتے تھے، تو کالج میں اچھا وقت یہ تھا کہ بین الکلیاتی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیبیٹس اور مشاعرہ، یعنی کراس کراس دا یونیورسٹیز اور کالجز میں ہر سال، آپ کو پتہ اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھی، تو اس کی بالکل. وجہ سے سالانہ ہر کالج اور ہر یونیورسٹی مشاعرے کا کمپٹیشن ہوتا تھا، تو میں اپنے کالج کی نمائندگی کے لیے، تو ایک سال میں نے 17 ٹرافیز اٹھائی، ظاہر ٹیم ہوتی تھی میرے کیا ساتھ، کہیں گے. جی جی. دوسرے شاعر ہوتے تھے، تو ہم لوگ نظم اور غزل دونوں میں شرکت ہوتی تھی، تو میں عام طور پر غزل میں، حالانکہ بعد میں نظم کا ہی شاعر ہوا، تو زیادہ تر میں غزل، طرح طرح ہی مصرع ہوتا تھا، تو اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 17 ٹرافیز ہم نے اٹھائیں، اور انڈیویجول پرائز بھی اسی طرح سے، اور اس حوالے سے جن دوستوں سے ملاقاتیں رہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مشاعرہ، میں ان کے نام لے لیتا ہوں، تو آپ کو لگے گا کہ اس زمانے میں کتنے، اس میں ایک منظر صاحبائی تھے، سرمد صاحبائی کے بھائی، تو جی یہ جی. گورنمنٹ کالج سے آتے تھے، شبیر شاہد جو غائب ہو گئے آج تک نہیں پتہ چلا، وہ بھی گورنمنٹ کالج سے آتے تھے، صفدر ہمدانی آج کل UK میں ہے، یہ مصطفیٰ علی ہمدانی کے بیٹے جو ریڈیو جی میں جی. تھے، تو وہ تھے، علی اکبر عباس، یہ ایک ٹیلی ویژن میں بعد میں ان کی سروس، یہ سب ہم کلیگ تھے ایک طرح سے سمجھے، اکٹھے مشاعرے پڑھتے تھے، تو بڑا لطف آتا تھا بڑا، تو وہاں کیا سے یہ شروع ہوا کیا کہیں، سلسلہ، کیا کہیں. صفدر تو پھر حمدانی میں نے، صاحب جو جی ہیں، ہمارے خیال میں ان کی بیگم جو ہیں وہ کچھ نیوز کیسٹر، ماپارا صفدر ہے، ابھی 2 مہینے پہلے آئی تھیں، تو بڑی اچھی نشست رہی ان کے ساتھ گھر پہ. بس وہ کتاب لے آئی ہوں گی اپنی نا، جی جی. ان کی، جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں بھی جی کچھ ضیاء صاحب کے دور کے واقعات جی، بالکل ہے بالکل بڑے ہے، بڑے انٹرسٹنگ ہیں. میں تو نے یہ پڑھی ہے میں نے، پہلی غزل کب ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ یہ یوں کہنا چاہیے کہ کالج ہی کا زمانہ ہے، اور تو کوئی الگ سے دور نہیں ہے، تو ایم اے کر رہا تھا میں، جی جی. تو اسی میں ہی یہ ساری، اور اس میں ایک چیز آپ کو بتانی بھول گیا میں، کہ ایم اے میں میرے جو کلاس فیلو تھے وہ سید محسن نقوی تھے، جو مجموعہ کلام ان کا شائع ہو چکا تھا، بندے کبا، یہ کیا محسن نقوی وہ ہیں جن کو بعد میں شہید کیا گیا، یہ اور ان بڑا کو، بڑا بڑا نام ہے ان کے. تو یہ دیکھیے تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں گھر میں. اور جی ہاں جی ہاں، تو محسن جو تھے یہ ڈیرہ غازی خان سے آئے، اور انہوں نے داخلہ لیا ایم اے میں، تو ایک دو مشاعرے ہم نے کٹھے بھی پڑھے ہیں،
क्या बात। कॉलेज के जमाने में। तो बाद में वो तो मुशायरे कॉलेज के नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो तो सीनियर एक तरह से शायर समझे जाते थे, मुझसे उम्र में भी बड़े थे। तो लेट उन्होंने एमए किया। तो लेकिन साथ तो था, दिन रात का साथ था, दोस्ती थी। तो उस वजह से भी एक तरह से कहना चाहिए कि शायरी की रगबत में उनका भी हिस्सा है। यकीनन कहीं ना कहीं इसराह का भी हिस्सा होगा। जाहिर है कि जब दोस्त मिलके और एक बिल्कुल सीनियर दोस्त बिल्कुल। आपका नुमाइंदा शायर हो, तो जाहिर है कि फिर उसमें मदद तो मिलती है। तो ये अलग बात कि मैंने बाद में गजल छोड़ दी, मैंने नज्म पे अपना टैलेंट जो भी था नज्म में ले गया। तो लेकिन उस वक्त तक गजल मौजूद रही। डॉक्टर साहब, तो किताबें जो हैं आपकी, आधे चांद की रात है, जहां आबाद की गलियां हैं, फिर अधूरी कुल्लियात एक अनोखा नाम है, और अब ये इसमें अधूरी कुलियात से पहले जंगल के उस पार जंगल मेरा मजमुआ था। नज़में हैं, मैंने फिर गजल नहीं लिखी, ना गजल छापी, सीधी बात है। और ना क्लेम किया, क्योंकि गजल आपको पता है एक ऐसा फन है कि या तो आप पूरे गजल के हो जाओ, इस तरह नहीं होता कि आप गजल कभी कभी कह लो और फिर कभी कभी नज्म कह लो, इस तरह नहीं होता। ऐसा फिर ही। आपका मिजाज होता है, आपका मुतालिया होता है। तो इस हवाले से मैंने फिर गजल को एक भारी पत्थर समझा, उस तरफ नहीं गया। तो ये दो मजमुए, तो अधूरी कुलियात इसलिए रखा मैंने कि मैं समझता हूं कि अल्लाह ने अभी जिंदगी दी है, हो सकता है मैं और लिख लूं, तो ये कुलियात अधूरी है, अभी इसे मुकम्मल होना है। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अभी अभी बहुत वक्त है, अभी आप लिखेंगे। लेकिन जी क्या जी अच्छा जी। हो कि आज आपकी कम से कम एक दो गजलें भी सुने, नज्म नज्म। और आपकी एक दो नज़में भी हो जाएं, महफूज हो जाएं। गजल तो याद है नहीं, क्योंकि वो तो कही तो बस फिर छोड़ दी। तो नज्म मैं आपको सुना दूंगा, जो भी आप कहेंगे तो इसी में से सुना दूंगा। तो अभी जहां बात, से आपकी तबीयत चाहे। जी अ, जी। लेकिन अगर गजल का एक आध कोई शेर कॉलेज के जमाने का याद हो। ओ, इतनी याददाश्त। हम्म, अभी देखता हूँ अगर याद आ गया तो। बहरहाल, तो ये आधे चांद की रात नॉवलेट है, जहांबाद की गलियां नॉवल है। मैंने फिर मेरी 3 किताबें हैं जो इसमें नहीं आपने नजर आ रही, वो है फिरता है फलक बरसों, ये 3 जिल्दों में है। और ये खाके है। ठीक। खाके हैं मेरे उन दोस्तों के जो अदब से जिनका ताल्लुक, और ये सब बड़े लोग हैं जिनके मैंने खाके लिखे हैं। मसलन अगर आप जानना चाहें तो गोपी चंद नारंग, शमीम हनफी, अहमद फराज, फैज अहमद फैज, जिनसे मेरा ताल्लुक रहा, इंतजार हुसैन, अनवर सज्जाद, मुस्तनसर तारड़, बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे मेरा दोस्ती का या न्याजमंदी का, यूं कह, जहीर काश्मीरी, ए हमीद, ये सब बड़े नाम हैं नाम जिनके भी साथ बहुत मुझे अच्छा रखा आपने, फिरता है फलक बरसों। फलक बरसों। हाँ, तो क्या। मैंने फिर बदला नहीं, 1 2 3 करके मैंने 3 वॉल्यूम। तो तीसरा बस अब आने वाला है, आ जाएगा। तो इसमें फिर ज़िया मुहिउद्दीन का खाका है। जिन जिन के साथ मैं रहा, आ, जिनके साथ काम किया, उठना बैठना, जाहिर है उनके उनके साथ इतना वक्त गुजरा, तो मैंने उन सबको फिर महफूज किया है इन खाकों में। डॉक्टर साहब, ये तमाम किताबें आपकी कहाँ से पब्लिश हुई, और इन तक रसाई कैसे मुमकिन हो? ये सब मेरा दोस्त हैं, संगे मील पब्लिशर्स, उन जिन्होंने ये इदारा बनाया, नियाज साहब, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। अब वो दोस्ती घरेलू हो गई, तो मैं वो मुझे कहीं जाहिर है कि जाने ही नहीं दे सकते। तो मेरा तो घर की तरह से वो पब्लिशिंग है। तो तो मेरी तो जो भी चीज होगी वो वही। हालांकि मेरे बुक कॉर्नर वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। शाहिद और वगैरह। वो, जी, वो बार बार कहते हैं कि कुछ दे दो।
میں کہتا ہوں بھائی کیا بتا، گھر کی بات ہے، میں کیسے ان کو ناراض کروں؟ تو سنگ میل کے یہاں سارا کچھ ہے. بالکل بالکل، نہیں تو سنگ میل سے تو بالکل مل جائیں گی. اور دیکھیے کو ہم کرتے ہیں کوشش. اگر کوئی آ جا رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے جہاں سے یہ کتابیں مل سکتی ہیں، تو میں آپ کو معلوم کر کے، یا کوئی آ رہا ہوگا تو میں یہاں سے بھیج دوں گا. نہیں، کوئی نہ کوئی صورت نکلے گی، ہم پڑھنا چاہیں گے بالکل. اگر عباس آپ کے مشاعرے میں جائیں گے جب، تو میں ان کے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں کر دوں گا. عباس بھائی بھی آئیں گے، اور یہ ہمارے انیق احمد صاحب جو ہیں، یہ ارے انیک تو ہمارا بھائی ہے، دوست ہے بھائی. فروری میں وہ ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں. ارے انیک کو میرے سلام دعا میں یہیں سے ہی کر رہا ہوں. کیا پیارا انسان ہے، جی جی، کیا پیارا دوست ہے بھائی. کیا کیا اچھی انیک. گفتگو ان سے ہوئی. ارے ہماری بھائی کیا بات ہے. والدہ کی چوکی پہ اچھا. ہم آپ کو بھیجتے ہیں یہ 2-3 لنک. کبھی موقع ملے تو آپ اور بھابھی بیٹھ کے دیکھیے. ضرور ضرور. یہ ضیا بھائی کے یہ انیک سے میری زیادہ ملاقاتیں شکیل عادل زادہ کے دفتر کی ہیں. جی جی جی. وہ اکثر وہاں ان کے دسترخوان کے لیے آتے تھے تو دوپہر کو. تو ہم بھی جب کراچی ہوتے تھے تو شکیل بھائی بلاتے تھے، تو وہاں انیک صاحب سے بڑی ملاقات. ہم ان تک پہنچے، اور ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ جو دیباچہ لکھا شاید کا جان ایلیا نے، اس جی میں جی 200 سے زیادہ صفحات انہوں نے خود لکھے ہیں کہ تھے، اور وہ دوست احباب نے 30 یا 35 صفحات. جی میں نے پڑھے ہیں، وہ پڑھے ہیں جی، میں. مطلب بہت ایک مزیدار اردو نثر ادب ہے. کا حصہ ہے. بالکل. تو اس طرح ہماری ملاقات انیق بھائی سے. یہاں تسنیم آبدی صاحبہ کے پاس ہی ٹھہرتے ہیں، جب آتے ہیں تو ملاقات رہتی ہے. ہم لوگ پڑوسی ہیں. اچھا اچھا. لیکن اب نہیں، ان سے بھی نیاز مندی ہے تسنیم آبدی صاحب. ملاقات ہے یہ جی جی، کراچی. جی ہم جی. دیکھیے کو کتاب کہیں نہ کہیں سے ملے گی، لیکن انیق بھائی تو آ رہے ہیں اگلے مہینے. تو میں ان سے کرتا ہوں بات، دیکھتا ہوں کہ اگر ان تک میں پہنچا دوں تو وہ لیتے جائیں گے تو سامان اب میں. ہم نظم کی طرف آتے ہیں. آپ زحمت نہ کریں، لیکن یہ کہ لاہور سے کوئی اگر کراچی آ رہا ہے، ویسے تو مل جائیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، کتابیں منگوا لیں گے آپ کی کسی نہ کسی صورت. چلیں چلیں، جو بھی بہانہ بنے گا انشاءاللہ بن جہاں جائے گا. سے آپ تو چاہیں ابتدا نظم کی. میں میں نظم آپ کو ابھی ابھی پیش کرتا ہوں. مجھے ذرا کتاب اٹھانی ہے. بالکل بالکل. حالت یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتی. نظم ہوتی ہے نا تو وہ، خیر. تو ایک نظم میں نے لکھی تھی، 2 نظمیں سنا دیتا ہوں. ایک نظم پاکستان کی سالگرہ 60ویں پہ لکھی، تو وہ ذرا دیکھیے. تو شاد. اس کا سلسلہ یہ تھا کہ ہاں، یہ 14 اگست کے مسافر. 14 اگست کے مسافر. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے. مسافر 60 برسوں کے ابھی ابھی تک گھر گھر نہیں نہیں پہنچے. پہنچے. کہیں پر راستے کی گھاس میں، اپنی جڑوں کی کھوج میں، تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں. کہیں پر راستے کی گھاس میں، اپنی جڑوں کی کھوج میں، تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں. مگر تاریخ تو
برگد کا ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں تو سرحدوں کو چیر کے اپنے لیے رستہ بناتی ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. مگر تاریخ تو برگد کا ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں تو سرحدوں کو چیر کے اپنے لیے رستہ بناتی ہیں. مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں. کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. کبھی تاریخ کے برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں، ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا. کبھی تاریخ کے برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں، ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا. مگر اب تو وہاں بازار ہے، منڈی ہے، ہر ایک فلسفے اور فکر کی معجون بکتی ہے. کہیں مذہب کے تاجر ہیں، کہیں خوابوں کے سوداگر. بہت ہی بھیڑ ہے اور شور ہے. تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت ہی بھیڑ ہے اور شور ہے. تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو. مسافر دیکھ لو، سب کچھ ہے اس برگد سرائے میں مگر سایہ نہیں ہے. مسافر دیکھ لو، سب کچھ ہے اس برگد سرائے میں مگر سایہ نہیں ہے. پیڑ کا سایہ بہت محروم ہے، ہم پیڑ کا سایہ نہیں ملتا. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے. کیا کہنے. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے. کہ صبح نیم وادہ میں دھندلکا ہی دھندلکا ہے. کہ شام درد فطرت میں کہیں پر ایک رستہ ہے. نہیں معلوم وہ کس سمت کو جا کر نکلتا ہے. مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں. نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ. مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں. نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ. مسافر 60 برسوں کے بہت ہی بے خبر ہے. کون سی تاریخ میں اپنے لیے ایک گھر بنانا ہے. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب آج بھی حسب حال ہے یہ. ہمارے خیال میں یہ نظم آپ کی پرانی، ہماری دعا ہے کہ کاش یہ نظم آپ کی پرانی ہو ہاں جائے. بس بس یہ دعا صحیح صحیح. حسب تو حال بس ہے. بس ٹھیک ہے. بس آگے آگے تو اب یہ تو ایک نظم ہوئی، وعدہ 2 اور 3 کا تھا. اچھا نہیں میں ایک نظم اور. جہاں جہاں سے اپنی پسند. جی جی جی. اور اتنے آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں نظم یہاں یہ نہیں ڈھونڈ نہیں رہا میں. یہ ماشاء اللہ کا وہ زمانہ جس میں میں نکلا تھا تو اس زمانے کی کچھ یاد ہے. ایک نظم ہے دل کی ہتھیلی. جی جی، جہاں ارشاد میرے ارشاد. جہاں میرے دل کی ہتھیلی جمی تھی وہاں نو نہالوں کے جھولے پڑے ہیں. کیا، واہ واہ. جہاں میرے دل کی ہتھیلی جمی تھی وہاں نو نہالوں کے جھولے پڑے ہیں. چھولے. وہاں صبح کے ہونٹ سے پہلا نغمہ گرا ہے. وہاں صبح کے ہونٹ سے پہلا نغمہ گرا ہے. جہاں میں نے نفرت سے دیکھا تھا اب اس جگہ ایک نوحہ
अपाहज के मानंद घुटनों के बल चल रहा है। जहां हाँ मैंने नफरत से देखा था, अब उस जगह एक नौहा अपाहज के मानंद घुटनों के बल चल रहा है। जहां मैंने ताकत से देखा था, अब उस जगह ताजा दम घुड़सवारों की आंखों में उम्मीद की फसल पकने को तैयार है। क्या कहने, क्या कहने, क्या जहां कहने। मैंने वाह ताकत से देखा था, वहां अब उस जगह ताजा दम घुड़सवारों की आंखों में उम्मीद की फसल पकने को तैयार है। और जहां मैंने अपनी मोहब्बत का आंसू गिराया था, अब उस जगह एक जंगल उगा है। जहां मैंने अपनी मोहब्बत का आंसू गिराया था, वहां अब उस जगह एक जंगल उगा है। मगर तुमने देखा नहीं है कि जब मेरी सच्चाई के मगर तुमने देखा नहीं है कि जब मेरी सच्चाई की पीठ में तीर लगता है, जब मेरी आवाज को कुंद हथियार से चीरा जाता है और मेरे दिल की हथेली में मेखें उतरती हैं, तब मेरे पहलू में सोया हुआ मेरा बेटा किसी ख्वाब से डर के रोता है। तब मैं जमीनों को पांव तले बैन करता हुआ देखता हूं। जहां मेरे दिल की हथेली जमी थी, वहां भारी जूतों की आवाजें आती। है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये उसी मार्शल्लाह की नहीं, ये तो दौलत। आप बीती लिखी है आपने। हाँ, बस ये क्या कहने। एक छोटी सी अगर नज्म मैं सुना देता हूँ। ये है नसरी। मैंने कहा दोनों तो मैंने आपको मीटर में सुनाई, जी जी ये एक बिल्कुल। नसरी नज्म भी है। मैंने पेंटिंग बनाई, दरख्त दाएं जानिब, बाएं जानिब एक इमारत। इमारत की दीवारें ऊंची कर दी कि हमला आवर दाखिल ना हो सके। मैं खिड़कियां बनाना भूल गया। मैं खिड़कियां खिड़कियां बनाना बनाना भूल भूल गया। गया। रात को ख्वाब में हवा ने दीवारों से सर टकराया। रात को ख्वाब में हवा ने दीवारों से सर टकराया। हवा जख्मी हो गई। सुबह मेरे बिस्तर पर खून के धब्बे थे। रात ख्वाब में एक लड़की के रोने की आवाजें आई। ऊंची दीवारें हिफाजत की जगह उसकी कैद में तब्दील हो गई। खिड़की बनाना भूल गया था। फिर इमारत के अंदर चिड़िया के पर फड़फड़ाए। फिर इमारत के अंदर चिड़िया के पर फड़फड़ाने की आवाजें आई। खिड़की बनाना भूल गया था। अंदर एक चिड़िया रह गई थी। अंदर एक शहजादी रह गई थी। मेरी पेंटिंग से मुसलसल रोने की आवाजें आती हैं। मैं खिड़की बनाना भूल गया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत डॉक- शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत वक्त लिया आज। तशनगी तो रही। अ, कुछ बात जो एक दो अहम चीजें अगर 3-4 मिनट हमारे पास और हैं, जी जी, तो फरमाइए। अदबी लैंडस्केप इस वक्त जो है हमारे मुल्क जी का, जी 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 हम देखते हैं कि अ, हर जगह मुशायरे भी हैं, जश्न भी हैं। जी और हाँ, अभी एक जश्न से वापसी हुई है आपकी। जी हाँ। एक बहुत ही हमारे दिल के करीब इश्काबाद। शायर या जॉन भाई का जश्न। जी और तो उर्दू के हवाले से उर्दू का मुस्तकबिल, उसके हवाले से, और इस वक्त हमारे मुल्क में माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें उर्दू रस्मुल खत के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इसमें
پاکستان میں رہنے والے ادیبوں کا بڑا اہم رول ہے، لیکن ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اردو کے حوالے سے ہندوستان میں بھی جو ریختہ کی موومنٹ چلی ہے، اس میں بلکہ جب ریختہ کو یہ بنیاد رکھی گئی تو میں بھی ان بنیاد گزاروں میں شامل تھا۔ سنجیو سراف صاحب لاہور آئے تھے، پھر انہوں نے میرا انٹرویو ریکارڈ کیا اور وہ ریختہ پہ موجود ہے، پھر ہماری کتابیں ریختہ پہ موجود ہیں۔ تو ایک جو کروٹ لی ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں، اس نے اردو زبان کے وقار کو اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بے حد خوش آئند بات ہے، اور اسی حوالے سے رسم الخط بھی، کیونکہ جب ریختہ میں بات ہوتی ہے تو ریختہ اسی اردو رسم الخط ہی کا مرہون منت ہے۔ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو وہ ہندی سینما کہتے ہیں، وہ دراصل تو اردو سینما ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جتنے گیت نگار ہیں، کیفی اعظمی سے لے کر ساحر لدھیانوی تک، شیلیندر تک، حضرت جے پوری تک، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب اردو کے شاعر ہیں، اردو کے لکھنے والے، اور ان کے گیت آپ کے سامنے ہیں۔ کیا بالکل بڑے سے بڑا گیت راجہ مہدی علی خان سے لے کر جی یہ سب لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اچھی بات ہمارے پاکستان میں بھی اب ہر شہر میں تقریباً ہو رہا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ کچھ لوگ اس کے اوپر ایک اور نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک مخصوص قسم کا مزاج ہے، اور اس کے پیچھے کارپوریٹ سیکٹر ہے، اور وہ جو کچھ کرا رہا ہے اس میں ان کی مرضی بھی شامل ہے، ان کا ایجنڈا بھی شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں بے شمار ایڈوائزریز میں ہوں۔ لاہور لٹریری فیسٹیول، فیصل آباد لٹریری فیسٹیول تو میری بیگم کرتی ہیں، پھر کراچی لٹریری فیسٹیول، سب کی ایڈوائزری میں ہوں، فیض لٹریچر فیسٹیول کی ایڈوائز۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی طرح کا کوئی کارپوریٹ ایجنڈا ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہمیں کہتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اپنے ملک کے مسائل کے حساب سے ہم وہاں پر اکنامکس پہ بھی بات کراتے ہیں، ہم وہاں پر انوائرمنٹ پہ بھی بات کراتے ہیں، ہم وہاں پر تاریخ پہ بھی بات کراتے ہیں، ہم وہاں پر فنون لطیفہ کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کارپوریٹ سیکٹر اگر ادھر آ رہا ہے تو یار کسی اچھے کام کے لیے آ رہا ہے۔ تو بات کرنے والے تو ہم سب ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہم بالکل۔ سب رائٹرز ہوتے ہیں یا ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، تو ان پہ شک کرنا میں نہیں سمجھتا کوئی اچھی بات ہے۔ نہیں، ان پہ مناسب شک نہ کیا نہیں ہے، جائے۔ مناسب کیا نہیں ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں آپ سے۔ دیکھیے اسی قسم کی کچھ گفتگو ریختہ پہ بھی شروع ہوئی، حالانکہ سنجیو سراف جی جو ہیں ان سے آ، ہمارا سلسلہ جو ہے کووڈ سے چلا، اور بے انتہا سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ انسان ہیں اور اردو سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک، انہوں نے 54 برس کی عمر میں ایک استاد رکھ کے اردو لکھنی اور پڑھنی سیکھی۔ اب آپ یہ بے شک، بتائیے کہ اگر بالکل اسے محبت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ایسی ہی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اردو کے ادیب وہاں پر ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے، اب وہ ان کی تعداد، اب نئی نسل اس میں آ گئی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاوید اختر، گلزار صاحب، یہ لوگ، یا راحت اندوری، یہ تو اگلی نسل کے لوگ ہیں نا، یہ تو کب تک رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب پیچھے کئی نسلیں اور انہوں نے پیدا کر دی، تو اردو کا نام یقیناً رہنا ہے اور رہے گا، کیونکہ تہذیب ہے، پوری ایک تہذیب ہے۔ تو بہت بڑا بہرحال کام، بہت بڑا بہت کام بڑا کیا ریختہ نے، اور وہاں کی جو ریختہ کا جشن ریختہ جب سے شروع ہوا، اب تو 11 برس ہو گئے، آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ یوتھ نظر آتی ہے، بچے بچیاں اسکول ارے کالجوں کے۔ عدیل عدیل، آپ 40,000 کا مجمع تو میں نے دیکھا ہے، جی جی 10,000 تو معمولی بات ہے، کیونکہ وہ کرکٹ سٹیڈیم بھرا ہوتا ہے، وہ وینیو انہوں نے لیا تھا، جی جی۔ تو 10,000، 1,000، 2,000 تو عام سیشن میں ہوتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال
یہ ایک طرح کی تحریک ہے، میں اس کو موومنٹ کہوں گا. تو یہ اردو کے حق میں موومنٹ ہے، اور اسی حساب سے کتابیں بھی پھر آ رہی ہیں، اسی حساب سے پھر آگے سوشل میڈیا بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے. اب یہ جو مشاعروں کا دور ہے، کسی زمانے میں دبئی میں ہوتے، انڈیا میں مشاعرے میں نے بھی پڑھے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جی جی. انڈیا کے مشاعرے میں بھی 10,000 لوگ ہوتے ہیں، 20,000 لوگ ہوتے ہیں. آباز تابش میں نے ہم نے پڑھے ہیں ایک دو مشاعرے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک مشاعرے کی جو ریوائول ہے، یہ بھی اسی کی دین ہے، یہ بھی انہی فیسٹیولز کی دین ہے کہ مشاعرہ پھر سے ایک بڑی طاقت کے ساتھ ابھرا ہے. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ روز دن میں 10 مشاعرے آجو بازو ہو رہے ہوتے ہیں، تو چل رہا ہے سارا سلسلہ. تو بہرحال ایک تسلی بخش بات ہے کہ اردو ادب، لٹریچر، شاعری بہرحال یہ موجود ہے اور اس کو اپنی سپیس لینا آتا ہے. ٹیلی ویژن ڈرامہ آپ نے تو ایک طویل عرصہ ہے آپ کا. ایک زمانہ تھا، اور آپ کے اپنے ڈرامے جو لکھے ہوئے ہیں ہم نے سنا ہے لوگوں سے، اس میں سے کچھ دیکھے ہوئے بھی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں، سالوں میں آپ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ وہ تبدیلی تو وقت کی تبدیلی ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیا بدل گیا، ظاہر ہے. اب آپ کے ہاتھ میں جو ٹیلی فون ہے، اب آپ کو کسی سینما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو کسی ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور ہر آدمی کے پاس کیمرہ آ گیا ہے، وہ چاہے تو کوئی چھوٹی فلم بھی بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو کوئی ویلاگ بنا سکتا، بنا رہے ہیں. تو جب یہ تبدیلی آتی ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، تو یقیناً پھر وہ پرانی چیزیں تو نہیں رہیں گی، یا ہم اس طریقے سے نہیں دیکھ پائیں گے کہ پورا فیملی جو ہے ایک ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا تھا، ہر گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا اور ایک وقت میں ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا. اب تو دن میں ہے، رات ہے، آپ کو کہیں سے بھی کوئی چیز مل جاتی ہے. فلمیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بالی ووڈ کافی حد تک شرنک ہو گیا ہے، ان کی ریجنل فلم اوپر آ گئی ہے. اور چونکہ وہاں اتنے مواقع ہو گئے ہیں، سیزنز آ رہے ہیں، نیٹ فلکس آ گیا، تو یہ ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے اب وہ ڈرامے کی جو مارکیٹ ہے، اب یہ اس طرح نہیں رہے گی کہ اس سے بہتر آپشنز آ گئے ہیں. کہ پہلے تو ہمارے پاس ایک پی ٹی وی تھا، تو نہیں ہے نا، اب تو ہر شے آ گئی. تو بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ اب بڑی دنیا ٹیلی ویژن ڈرامے سے شفٹ کر کے نیٹ فلکس، امیزون اور دوسری چیزوں پہ چلی گئی ہے، جو زیادہ سپیریئر طریقے سے چیز بنا رہے ہیں اور زیادہ افیکٹو بنا رہے ہیں. تو بار جس پہ ابھی میں نے 100 ایئرز آف سالیچیوڈ کے 10 ایپیسوڈ دیکھے، تو کیا ناول ہے اور کیا انہوں نے اس کو بنایا ہے. تو جب اتنی اپرچونٹیز ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مارکیٹ اس طرح نہیں رہے گی، وہ پھیلے گی اور طریقے سے پھیلے گی. کوئی ایسا موضوع آپ کے ذہن میں جو آپ چل رہی ہے، اور اگلا اگر کچھ آپ لکھیں پلے، تو ذہن میں کیا خواہش ہے کہ کس موضوع پہ آپ اگلی کوئی ایسی چیز لکھنا چاہیں گے کہ جس سے؟ میں پہلے بھی میں نے کوشش کی، غلام گردش، چاند گرہن، پیاس، ادھر ادھر جو بھی لکھا، میں سیاست کی راہداریوں کو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ان ایکسپلورڈ ہے. پاکستان میں پاور سٹرکچر جو ہے، اس کے اندر اتنی کہانی ہے. اگرچہ اب آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے اینکرز ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ، اپنے پوڈ کاسٹ اپنے انہوں نے بنا لیے ہیں اور اینکرز موجود ہیں، مگر ان کے پاس سطحی باتیں تو ہیں، ان کے پاس ان ڈیپتھ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک رائٹر دیکھتا ہے، چاہے وہ ناول لکھے، چاہے وہ سیریل کوئی بنائے. یا تو میرے پاس تو ابھی بھی یہ جو خاندانی موروثی سیاست ہے،
یہ جو تجارت والے لوگ سیاست میں آ گئے، اس کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ یہ تو اتنا بڑا موضوع ہے، یہ موضوع تو ٹرانسفارمیشن کا ہے، تو وہ ابھی تک کسی نے جرات بھی نہیں کی اور کوئی اس میں کیا۔ تو میں نے اگر کرنا ہے تو پھر میں نے یہ کرنا ہے، تاکہ خالی باتیں نہ ہو کہ فلاں پارٹی بری ہے تو فلاں نہیں، اس کی ہائرارکی کیا ہے، اس کی جدلیات کیا ہے، وہ کیسے کراپ اپ ہوئی ہے، وہ کیسے اوپر آئی ہے، کون لوگ تھے ان سے فائدہ اٹھانے والے، وہ مافیاز کیسے آئے۔ مافیا پہ بڑی فلمیں بالی ووڈ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مافیا ہوتا کون ہے؟ یہ انہی میں سے تو ہوتا ہے، انہی کے تو بازو ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ ابھی بہت پاکستان کی سطح پہ ایکسپلورڈ ہے، اب کیا میں اللہ کے فضل سے اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں تو یہی کروں۔ نہیں نہیں، بالکل بالکل لکھنا چاہیے۔ اور ایک بات دیکھیے، بات سے بات نکلتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ذکر ہو رہا تھا، یہاں پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن ہے، اور 30-35 سال سے قائم ہے۔ اس کے جو حالیہ صدر ہیں، پریزیڈنٹ، ان کا نام ہے سراج نارسی، جی اور جی وہ 1-1.5 ہفتے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں، شاید لاہور بھی جائیں۔ تو جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں پچھلے سال انہوں نے پلے کیا 14 اگست کو پاکستان پہ باقاعدہ، اچھا پورا اچھا، پورا مطلب 500-600 ٹھیک ہے، لوگ تھے پورے یہاں پہ آڈیٹوریم میں، اور گڈ، لوکل ایکٹرز تھے۔ تو اگلے برس پھر ان کا پروگرام ہے کہ یہ پاکستان پہ پلے کیا جائے 14 اگست کو، اور بہت ممکن ہے کہ اگر وہ کراچی سے لاہور کی طرف آئیں، ضرور میرا نمبر دیجیے گا، میں ملوں گا ان سے۔ اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ملیں، مگر آپ سے گزارش کرے کہ پاکستان پہ جو اگلے سال پلے ہو وہ آپ ہی تحریر اللہ کریں۔ اللہ کرے، اللہ کرے ہم اس قابل ہوں اور ان کو اچھی لگے بات، تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اپنا ملک ہے، اپنا موضوع ہے، اپنی باتیں ہیں، تو سچ سچ تو بولیں گے، سچ اس لیے بالکل، بولیں گے کہ ہمارے حق میں ہے سچ، تو سچ کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں، تو انشاءاللہ بڑا آپ ان بڑا کو نمبر کامیاب دیجیے۔ تجربہ تھا ڈاکٹر صاحب، یہ پچھلے برس اسٹیفرڈ آڈیٹوریم پورا بھرا ہوا تھا، وہاں تقریباً 700-800 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اور تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، ظاہر ہے اور اس کریں گے اس کوشش، اس اللہ پلے میں ڈاکٹر صاحب خود موجود ہوں یہاں تو کیا اچھا ہو۔ یہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی، لیکن انشاءاللہ چلے یہ خواہش چلے اللہ، ہوگی اور ملاقات ہوگی۔ بہت زیادہ وقت جی نہیں ہے، اللہ کو جو قبول، جہاں سے جو گفتگو منظور۔ کا آغاز ہوا اور آپ نے کہا کہ بھئی یہ جو مسلک اور یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، مسلمان ہیں سب، تو سوچا کہ آج کی اس گفتگو کا اختتام جو ہے چند مصروں سے ہو جائے، آپ کو بھیجیں گے۔ ایک پرانی نظم ہے جوش صاحب کی، دین آدمیت، ہاں بالکل ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو ضرور۔ جی بالکل 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 بالکل۔ تو سوچا کہ آج کی گفتگو آپ ہی کے احساسات اور جذبات، جوش صاحب کی زبانی جو ہے، ہمیں بالکل لگا کہ یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ کے کامنٹس بھی اس پہ ابھی لیتے ہیں کہ اور کچھ حاجت نہیں ہے دوستی کے واسطے، واہ، آدمی ہونا ہے کافی آدمی کے واسطے۔ کیا بات، کیا بات ہے جوش صاحب کی، واہ آؤ آؤ وہ صورت نکالیں جس کے اندر جان ہو، واہ آدمیت دین ہو، انسانیت ایمان ہو۔ واہ 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 میں شراب وہم آبائی کا متوالا نہیں، آدمیت واہ سے کوئی شے دہر میں بالا نہیں، واہ واہ، آدمیت بہت سے کوئی شے دہر میں بالا شہر نہیں۔ میں بالا نہیں، بے شک، ہم ہم تو یہی سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو فکر ہے وہ بہت ہم آہنگ ہے جوش صاحب کی فکر سے۔ بھائی ہماری آپ کی فکر ایک ہی ہے، اور ہر ادیب شاعر
کا مسلک بھی ایک ہی ہے بالکل کہ ایسا وہ ہی ہے. انسانوں کو جوڑتا ہے. ادب کا رول ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان سے جوڑے. سیدھی سی بات ہے. اور یہی دیکھیے عباس بھائی نے کیا اچھا جوڑا ہے ہم دونوں کو کہ یہ ملاقات رہے گی کہ گھر میں نہیں سب اللہ کو تعالیٰ. جی جی ہماری ان طرف کا سے، ہماری بیگم کی طرف سے فردوس کی بہت سلام و دعا. نہیں میرا سلام بھی ان کو بالکل پہنچا بڑی دیجیے. محبت ڈاکٹر صاحب، بہت وقت ملا آپ کا، اور بھابھی کو ہمارا سلام عرض کیجیے. جی بالکل عدیل بھائی، بس مزہ آ گیا، اچھا لگا. تو انشاءاللہ جاری رہے گا مکالمہ. بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. فی امان اللہ، فی امان اللہ. تھینک یو. سلامت رہیے، تھینک خوش یو. رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں، ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا. کبھی تاریخ کے برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں، ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا، مگر اب تو وہاں بازار ہے، منڈی ہے. ہر ایک فلسفے اور فکر کی معجون بکتی ہے. کہیں مذہب کے تاجر ہیں، کہیں خوابوں کے سوداگر. بہت ہی بھیڑ ہے اور شور ہے. تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت ہی بھیڑ ہے اور شور ہے. تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر